السلام علیکم، آداب۔ زیڈ نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ نیوزی لینڈ میں خواتین کا فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل فائرنگ، حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر متقی کا پاکستان کو یقین دہانی، کہا ان کی حکومت علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کرے گی کام۔ متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے صدر اردوغان کی دورے ابوظہبی کے موقع پر 50.07 ارب ڈالر کی مالیت معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے ملاقات میں مشرق وسطی پر موجودہ دباؤ کے خدشات پر کی بات چیت۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے نئے عمرے موسم کا عظیم الشان پلان کیا جاری، کہا جسے خواتین اور نوجوان کریں گے نافذ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان، کہا منی پور کے واقعے نے ملک کو شرمسار کر دیا، قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، کچھ ریاستوں میں یہ بارشیں اپنے ساتھ لے کر آئی تباہی، مہاراشٹر میں بارش جان لیوا ہو رہی ہے ثابت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیوزی لینڈ میں خواتین کا فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ ملک کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ایسے وقت پیش آیا جب وہاں خواتین کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے دنیا بھر سے ٹیمیں پہنچی ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ورلڈ کپ اپنے پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق منعقد ہوگا اور یہ واقعہ ایک حملہ آور کا عمل تھا جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کے دوران شہر میں پولیس کی موجودگی بڑھ جائے گی مگر نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی لیول میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آکلینڈ میں خواتین کے عالمی کپ کے لیے ہزاروں بین الاقوامی کھلاڑیوں اور سیاحوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ورلڈ کپ سے میزبانی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ مشترکہ طور پر کر رہی ہے۔ پولیس کمشنر اینڈرو کوسٹر نے بتایا کہ فائرنگ میں ایک افسر کے علاوہ 4 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اینڈرو کوسٹر نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حملہ آور کی باضابطہ شناخت نہیں ہو سکی لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک 24 سالہ لڑکا ہے جو تعمیراتی جگہ پر ملازم تھا جہاں فائرنگ ہوئی۔ پولیس کمشنر کے مطابق حملہ آور ایک پمپ ایکشن شاٹ گن سے لیس تھا اور فائرنگ کرتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اوپر کی منزل پر پہنچنے کے بعد اس نے خود کو ایک لفٹ کے اندر مبہوس رکھتے ہوئے فائرنگ کی اور بعد ازاں جوابی فائرنگ میں مارا گیا۔ حملہ آور اس سے قبل اپنے گھر میں اشتعال انگیزی کی وجہ سے سزا کاٹ رہا تھا، تاہم کام کی جگہ پر اس کو آزادی حاصل تھی۔ حملہ آور کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اسے کسی قسم کا خطرہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ فائرنگ کے اس واقعے کے وقت نیوزی لینڈ، ناروے، اٹلی، امریکہ، ویتنام اور پرتگال کی فٹ بال ٹیمیں شہر میں موجود تھیں۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی حکومت علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کام کرے گی۔ عرب نیوز کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر متقی نے کابل میں افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف درانی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سرحد پر بڑھتی ہوئی جارحیت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حملوں میں اضافے کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ پاکستان کی فوج کی شعبۂ تعلقات کے عامہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ مسئلہ افغان کو افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے محفوظ ٹھکانوں اور انہیں وہاں حاصل آزادی پر تشویش ہے۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی عہدے سنبھالنے کے بعد دورے افغانستان پر کابل پہنچے تھے جہاں انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران امیر خان متقی نے آصف درانی کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ افغانستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے بدھ کی شام جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران امیر خان متقی نے آصف درانی کو بتایا کہ افغان کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ہم کسی کو اپنے سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری کوششیں ہمیشہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کام کرنے پر مرکوز رہے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی تقرری سے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید فروغ پائیں گے اور اس کے لیے مشترکہ کام کی ضرورت ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا دونوں ممالک کے درمیان معیشت کو مضبوط کرنے اور تجارت بڑھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
متحدہ عرب امارات اور ترکیہ نے صدر رجب طیب اردوغان کے دورے ابوظہبی کے موقع پر 50.07 ارب ڈالر مالیت کی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور ترکیہ کے صدر کی موجودگی میں فریقین نے اعلیٰ اسٹریٹجک کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ ترکیہ اور امارات کے سربراہوں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ طے کیا گیا کہ 2023 کے دوران ہونے والے جامع اقتصادی شراکت کے معاہدے کے تحت فریقین مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے ابوظہبی کے قصر الوطن میں مذاکرات کیے۔ ترکیہ کے صدر نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کے دورہ ابوظہبی سے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت عروج کی نئی بلندیوں کا سفر طے کرے گی۔ اماراتی صدر نے ٹویٹ کیا کہ مجھے صدر طیب اردوغان سے ابوظہبی میں ملاقات پر خوشی ہوئی۔ ہم نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے خطے کے عوام کی خاطر امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مثبت اقدامات کی اہمیت سے اتفاق کیا۔ اماراتی صدر اور ترکیہ کے صدر نے دو طرفہ تعاون کی نئی راہوں کا جائزہ لیا۔ خصوصی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی، خلا بنیادی ڈھانچے، صنعت اور جدید مزید توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا۔ فریقین نے COP28 موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے معاہدے کے فریقین ملکوں کی کانفرنس کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ یہ کانفرنس سال لوا کے آخر میں امارات میں ہوگی۔ فریقین نے دونوں ملکوں کی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی اہم حالات اور تغیرات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ خطے کو درپیش بحرانوں اور چیلنجز سے نمٹنے کا مثالی راستہ مکالمہ اور سفارتی حل ہے۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ترکیہ کے صدر کو زائد تمغہ پیش کیا۔ یہ ملک کا اعلیٰ ترین تمغہ ہے جو مختلف ملکوں کے قائدین، فرمانرواؤں اور سربراہوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے شیخ محمد بن زاید کو ترکیہ ساختہ الیکٹرانک کار 2 کا تحفہ پیش کیا۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے گزشتہ روز واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے ملاقات میں مشرقی وسطی پر موجودہ دباؤ کے خدشات پر بات چیت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے بیان میں کہا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہمارے لیے بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک موقع ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو عرب لیگ کے ساتھ ساتھ امریکہ کی نمائندگی کرنے والے ممالک میں بسنے والوں کی زندگیاں متاثر کر رہی ہیں۔ ملاقات کے بعد احمد ابوالغیث نے کہا کہ وسیع پیمانے پر ہونے والی بات چیت تعاون کی سطح کو مزید وسعت دے گی اور تعلقات مستحکم کرے گی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ امریکہ اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے شام میں اسد حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے عرب لیگ کے اپنے پہلے بیان پر عمل کرے گا۔ واضح ہے کہ شام کو 22 رکنی اتحاد عرب لیگ میں 2011 سے رکنیت معطل ہونے کے بعد دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ شام سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپوزیشن کے زیر کنٹرول شمالی مغربی علاقوں میں بین الاقوامی امدادی گروپ کی رسائی بڑھانے میں مدد کرے جہاں 4 ملین سے زیادہ بے گھر افراد کو بھوک اور افلاس کا سامنا ہے۔ قبل ازیں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل امدادی ایجنسی کو ترکی سے شام میں داخل ہونے والے راستے میں باب الحوا سرحدی چوکی کو کھلا رکھنے کے لیے معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ واضح ہے کہ نام نہاد عرب بیار کی بغاوت کے عروج پر اختلاف رائے پر اسد حکومت کی طرف سے ایک محلی کریک ڈاؤن کے درمیان 2011 میں عرب لیگ سے شام کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام میں ہونے والے مسلح تصادم میں ایک اندازے کے مطابق 30,06,887 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 1,20,00,000 سے زائد شامی باشندے بے گھر ہو گئے، جن میں سے 54 لاکھ سے زائد افراد خاندانوں سمیت پڑوسی ممالک میں پناہ گزین کے طور پر رہ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں عرب لیگ امریکہ مذاکرات میں جن دیگر اہم علاقائی مسائل پر بات کی جائے گی ان میں سوڈان کا تنازع، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت، یمن کا امن اقدام اور دیگر اہم امور شامل ہے۔ And evidence of that is the fact that we're inaugurating our strategic dialogue, which we've been very much looking forward to. It's an opportunity for us to work even more closely together on the many issues that are affecting the lives of people in all of the countries represented by the Arab League as well as the United States. We, of course, have a lot to talk about, so many different challenges that we're facing together, but I think the fact that we're inaugurating this dialogue, Secretary General, really is evidence of the possibilities, the potential for strengthening and deepening our collaboration. We deeply value collaboration with the Arab League.
and I'm very much looking forward to this conversation today. It's especially good to have you back here at the State Department. Welcome. Thank you very much, Secretary. Well, as Secretary Blinken said, this might be the first time the United States and the League of Arab States are having that kind of very wide dialogue together on the level of the Secretary and the Secretary General of the League. Our teams will spend the rest of the day working together, trying to explore further the level of cooperation. We are looking forward to deepen the relationship, and the United States, a great power in the region as well as outside of that region. The region have been passing through most difficult times, and I'm sure that with the steady hand of the United States, we will be receiving more and more help. وسطی ایشیائی اور خلیج عرب کے قائدین نے سربراہ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلانیہ جاری کر دیا۔ العربیہ نیٹ اور الاشرق الاوسط کے مطابق سربراہ کانفرنس نے سیاسی تعلقات کے استحکام، اسٹریٹجک اور سیاسی مکالمہ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سربراہ کانفرنس نے مختلف شعبوں میں شراکت کو عروج کی نئی منزلوں تک پہنچانے، خصوصاً سیاسی مکالمے، اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون بڑھانے اور عوام کے درمیان میل ملاپ کو آگے لے جانے پر زور دیا۔ خلیجی اور ایشیائی قائدین نے GCC اور وسطی ایشیا کے ممالک کے درمیان سیاسی اسٹریٹجک تعلقات مستحکم بنانے کی تاکید کی۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی، جبکہ کسی بھی ملک کے اندرونی امور میں مداخلت نہ کرنے اور ہر ملک کی خود مختاری کے احترام پر زور دیا گیا۔ خلیجی تعاون کونسل اور وسطی ایشیا کے 5 ملکوں کی سربراہ کانفرنس جو جدہ میں ہوئی، علاقائی اور بین الاقوامی استحکام کے لیے یکجہتی جاری رکھنے کی اہمیت ظاہر کی۔ فریقین نے کہا کہ دنیا کو درپیش اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک جیسے بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں میں فریقین کے درمیان تعاون جاری رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سربراہ کانفرنس نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وسطی ایشیا اور خلیج عرب کو جوڑنے کے لیے جدید مواصلاتی نظام، مضبوط تجارتی اور لاجسٹک نیٹ ورک کا قیام ناگزیر ہے۔ مصنوعات کے تبادلے میں تعاون کے لیے نئی مؤثر اور قوانین بھی بنانا ہوگا۔ قائدین نے تاریخی کانفرنس کی میزبانی پر سعودی عرب اور اس کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اگلی سربراہ کانفرنس 2025 میں سمرقند میں ہوگی۔ مشترکہ اعلانیہ میں باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ طے کیا گیا کہ گرین اکانومی کی انرجی، ڈیجیٹل اکانومی اور گرین ٹیکنالوجی میں فریقین بھرپور تعاون کریں۔ سربراہ کانفرنس نے سال نو کے آخری سرمائی کے دوران وسطی ایشیا اور خلیج عرب کے ملکوں کے درمیان انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کے حوالے سے سعودی عرب کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور ترکمانستان اور کرغزستان کی جانب سے انویسٹمنٹ فورم انیشیٹو پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ سربراہ کانفرنس نے علاقائی اور عالمی مسائل پر بحث کر دنیا بھر میں امن اور سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی کوششوں کی اہمیت سے اتفاق کیا۔ انہوں نے عالمی امن سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیا، طاقت کے استعمال اور اس کی دھمکی کی مخالفت کی، جبکہ اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قانون کی پابندی پر زور دیا۔ سربراہ کانفرنس نے توجہ دلائی کہ ایٹمی ممالک کے درمیان محاذ آرائی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ کسی کو بھی کسی بھی حالت میں ایٹمی اسلحے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہ کانفرنس نے نسلی تفریق، اسلام سے نفرت کے بیانوں میں شدت، مسلم اقلیتوں اور اسلام کی علامتی شخصیتوں کے خلاف تشدد پر بھی تشویش ظاہر کی۔ سربراہ کانفرنس نے مسلم دنیا کے بعض علاقوں میں خوراک کا بحران حل کرنے کی لفافے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی تعاون تنظیم مہیا وسائل استعمال کر ضرورت مند ملکوں کے لیے فوڈ سپلائی یقینی بنائیں، خوراک کے فقدان کے اسباب حل کرنے پر زور دیا۔ سربراہ کانفرنس نے اعلیٰ تعلیم، سائنس، ریسرچ، پیشہ ورانہ ٹریننگ، جامعات اور ریسرچ سینٹرز کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سربراہ کانفرنس نے 2030 میں ایکسپو کی میزبانی کے حوالے سے سعودی عرب کی درخواست کی حمایت کی۔ افتتاح اعمال قمة مجلس التعاون الخليجي العربي ودول آسيا الوسطى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب الفخامة والسمو والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن أرحب بكم في بلدكم الثاني، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في قمتنا الأولى لما فيه خير دولنا التي تربطها بروابط تاريخية عريقة، وتأتي قمتنا اليوم امتداد لهذه الروابط لتأسيس انطلاقة واعدة
تستند إلى ما نمتلكه من إرث تاريخي وإمكانيات وموارد بشرية ونمو اقتصادي أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب 2.3 تريليون دولار، ونتطلع إلى العمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من فرص المتاحة للتعاون المشترك في جميع المجالات. أصحاب الفخامة والسمو، إن التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا، وفي هذا الشأن نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية. وإن نبارك اعتماد خطط العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لمدة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، لنؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل لندفع العلاقة بيننا نحو مزيد من التعاون الوثيق. وفي هذا الصدد نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح مملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، الذي يعكس متانة العلاقة بين دولنا، تطلعنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے نئی عمرہ موسم کا عظیم الشان پلان جاری کر دیا، جسے خواتین اور نوجوان نافذ کریں گے۔ عاجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے اس موقع پر حرمین شریفین انتظامیہ کا نیا لوگو بھی جاری کیا، جس کا محرور مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اہم قابل دید مقامات ہیں۔ ڈاکٹر السدیس نے بتایا کہ مسجد نبوی کے لیے سعودی عرب کی خدمات پر ایک بڑا سیمینار منعقد ہوگا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ حرمین انتظامیہ کی تاریخ میں عمرہ سیزن کا نیا پلان سب سے بڑا ہے۔ اس کا سلوگن امن سے تکمیل تک ہے۔ السدیس نے کہا کہ عمرہ سیزن کا نیا پلان جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کرے گا، مصنوعی ذہانت پر منحصر مشینوں سے کام لیا جائے گا، ڈیجیٹل سروس کا دائرہ وسیع ہوگا، عمرے کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے نئے ایپس متعارف ہوں گے۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ زائرین کو بہترین روحانی ماحول فراہم ہوگا، زائرین علمی معیار اور ان کی ثقافتی تنوع کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر السدیس نے توجہ دلائی کہ مختلف خدمتگار ادارے ٹیم ورک کے طور پر کام کریں گے اور ماحولیاتی احتیاطی تدابیر کا حد درجہ خیال رکھا جائے گا۔ والحرص على المبادرات والخدمات التطوعية والإنسانية، التوسع في المجال الرقمي والتقني والذكاء الاصطناعي والروبوتات، كلها كيف نستهدف المليار؟ اللغات، الترجمة، المعارض المتنقلة والمعارض الثابتة والمعارض الرقمية، يعني الحقيقة أعمال جبارة تقدمها المملكة تحقق فيها الريادة، فجزاهم الله خير الجزاء. سعودی عرب نے سویڈن کے حکام کی غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور بعض انتہا پسندوں کو قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کرنے اور بے حرمتی کرنے کی بار بار اجازت دینے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خیال ہے کہ سویڈن پولیس نے جمعرات کو اسٹاک ہوم میں عراقی سفارت خانے کے باہر ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کا نسخہ جلانے کی اجازت دی تھی۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ وہ سویڈن کے ناظم الامور کو طلب کریں گے اور مملکت کی جانب سے احتجاجی پیغام ان کے حوالے کریں گے، جس میں سویڈن حکام کو ان ذلت آمیز کارروائیوں کو روکنے کے لیے تمام فوری اور ضروری اقدامات کی درخواست کی جائے گی، اقدامات جو تمام مذہبی تعلیمات اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب مذاہب کے درمیان نفرت کو ہوا دینے اور لوگوں کے درمیان بات چیت کو محدود کرنے والے ان تمام کارروائیوں کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی کمیونٹی کے ہمراہ اس فعل کی مذمت کی ہے، جبکہ متعدد ممالک نے تعینات سویڈن کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ عراق نے سویڈن کے اعلیٰ سفارتکار کو ملک سے نکال دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ منی پور کے واقعے نے ملک کو شرمسار کر دیا ہے اور قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔
म्यांमार की सरहद से मुल्हक शुमाल मशरक़ भारत की इस रियासत में 2 ख़वातीन मुबैना इज्तमाई रेप और उन्हें बरहाना परेड कराने के वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है। ख़वातीन को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में बरहाना परेड कराने का वाक़या हालांकि 4 मई को पेश आया था, लेकिन अब तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया जा सका है। मणिपुर में अक़लियती मसीही कबाइलियों और अक्सरियती हिंदू मैती फ़िरक़े के दरमियान तशद्दुद का सिलसिला 3 मई से जारी है, जिसमें 150 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने इस पर अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी। अपोजिशन जमातें एक अरसे से वज़ीर आज़म मोदी से इस पर बयान देने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन उन्होंने 77 दिनों के बाद कल पहली मरतबा इस पर बयान दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है क्योंकि कल जुमरात यानी 20 जुलाई को पार्लियामान का इजलास शुरू हुआ और अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को मणिपुर समेत मुतअद्दिद मामलात पर घेरने का ऐलान किया है, इसलिए वज़ीर आज़म को मजबूरन बयान देना पड़ा था। वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामान के बाहर नामनिगारों से रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मैं पूरे मुल्क को यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ पेश आया उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, मैंने जमहूरियत के इस मंदिर के बाहर खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मेरा दिल गम और गुस्से से फटा जा रहा है। मणिपुर का वाक़या किसी भी मुज़हब मुल्क के लिए शर्मनाक है और पूरा मुल्क इस वाक़े से शर्मशार है। ताहम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस मौके पर भी कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं तमाम वज़राए आला से अपनी अपनी रियासतों में बिलखुसूस हमारी माओं और बहनों के हवाले से अमन और कानून को सख्त करने की अपील करता हूँ, खा वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या मणिपुर। हमें भारत के हर कोने में सियासत से ऊपर उठकर हौलनाक जुराइम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अपोजिशन पार्टियों ने वज़ीर आज़म के बयान के बावजूद मणिपुर पर पार्लियामान में बहस कराने का मुतालबा दोहराया। तकरीबन 15 अरकान ने नोटिस दिया कि पार्लियामेंट में दीगर उमूर को मौखर कर इस अहम तरीन मसाले पर बहस कराई जाए। इस दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़वातीन को बरहाना परेड कराने के वाक़े को इंतहाई तशवीशनाक और शर्मनाक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने एक बयान में कहा कि ये वाक़या आईनी नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने हुकूमत से ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात को यकीन बनाने की अपील करते हुए वार्निंग दी कि अगर हुकूमत कोई कदम नहीं उठाती है तो अदालत अज़ खुद इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत में 28 जुलाई को इस मामले पर गौर किया जाएगा। भारत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि दुक्कू की कबायली ख़वातीन को बरहना हालत में कई नौजवान मर्द धक्के मारते हुए ले जा रहे हैं। एक कबायली तंजीम ने इन ख़वातीन के साथ इज्तमाई रेप का भी इल्ज़ाम लगाया है। मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की तस्दीक करते हुए बताया कि ये ख़वातीन गुज़िश्ता 4 मई को मणिपुर के थूबल ज़िले में जिनसी ज़्यादती की शिकार हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अगवा, इज्तमाई रेप और कत्ल के मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस कसूरवारों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक मुतासरा खातून ने बताया कि 4 मई को मैती कबाइल के अफराद गाँव को जला रहे थे तो मैं अपने अहलखाने और दीगर अफराद के हमला भागने की तैयारी कर रही थी कि हमलावरों ने हमें पकड़ लिया। उस हुजूम ने हमारे पड़ोसी और उसके बेटे को मार डाला और ख़वातीन पर हमला कर उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से एक खातून का इज्तमाई रेप किया गया और जबकि उसके 19 साला भाई ने बचाने की कोशिश की तो उसे वही गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 ख़वातीन को बरहना हालत में हुजूम के साथ चलने पर मजबूर किया गया। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के अलावा बॉलीवुड के कई अदाकारों ने भी इस हौलनाक वाक़े की मसम्मत की। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें हुक्मरान बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। पार्लियामान में जो कल से शुरू हुई थी इस इजलास में भी ये मामला छाया रहा। ख़वातीन को बरहना परेड कराने के वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है। अपोजिशन जमातों ने बीजेपी हुकूमत पर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाते हुए रियासती वज़ीर आला एन बीरेन सिंह से फ़ौरन इस्तीफ़ा देने और रियासत में सदारती हुकूमत नाफिज करने का मुतालबा किया है।
वहीं मरकज़ी हुकूमत ने ट्विटर, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो ख़वातीन की बरहना परेड की वीडियो अपने अपने प्लेटफॉर्मों से फ़ौरन हटा दें, क्योंकि ये मामला ज़ेर तफ्तीश है। ज़राए के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने वीडियो नहीं हटाई तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। भारत में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए भारतीय कानून को मानना लाजमी है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हुकूमत की हिदायत पर अमल करने के लिए आमादा हो गई है, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमत का यह हुक्म भारत में मीडिया की आज़ादी और हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मुबैना इक़दाम का हिस्सा है। ख्याल रहे कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी RSF की जानिब से रवा बर्ष जारी करदा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 11 दर्जा नीचे गिरकर 180 मुल्कों के फहरिस्त में से 161वें मकाम पर आ गया है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कुछ रियासतों में ये बारिशें अपनी तबाही साथ लेकर आई है। महाराष्ट्र में ये बारिश जानलेवा साबित हो गई है। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से एक पूरा गांव मिट्टी के तूदे की लपेट में आ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश रायगढ़ में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आज जुमा को भी महकमे मौसमियात ने कई रियासतों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक आज यानी 21 जुलाई को महाराष्ट्र के पट्टप खित्ते में भारी बारिश देखी जा सकती है। इसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में भी भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक उत्तराखंड में 115.06 से ज़्यादा 204.04 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए भी बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क की राजधानी दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री रह सकता है, जबकि मुताल्ला अब्र आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में हफ्ते से बारिश की सरगर्मियां रिकॉर्ड की जा सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कम से कम दर्जे हरारत 29 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री रह सकता है। वहीं आज लखनऊ में मुताल्ला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहाँ कम से कम दर्जे हरारत 30 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। गाजियाबाद में आज मुताल्ला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। Indicate that the yesterday's upper air cyclonic circulation of Odisha and northwest Bay of Bengal has intensified into a low pressure system today, and its associated cyclonic circulation extends up to 7.6 kilometers above mean sea level.
The cyclonic circulation around Chhattisgarh has merged into monsoon trough. The east-west wind shear zone continues to lay over 20 degrees north latitude. Under the influence of the synoptic features, Telangana is likely to have widespread rainfall over most parts of the Telangana state during next 3 to 4 days. And heavy to very heavy, at times extremely heavy, is likely to occur in 4 districts of Telangana: Asifabad, Jaishankar Bhupalpalli, Manchiryal and Mahbub Nagar districts of Telangana. And orange warning has been issued. Heavy to very heavy is very likely to occur in Warangal, Hanmakonda, Janagaon, Siddipet, Yadadri, Bhuvangiri, Narayanpet, Medak and Rangareddy. Moderate to heavy rains are likely to occur over Adilabad, Nirmal, Hyderabad, Medchal, Mahbubabad, Suryapet, Nalagonda and Khammam. Tomorrow, orange warning has been issued and Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu, Bhadradri, Kumarambi, Manchiryal is likely to have light to moderate rains over most places with heavy to very heavy spells over these districts. Heavy rains are likely to occur over Yadadri, Bhuvangiri, Adilabad, Rajanna Sirsilla, Karimnagar, Peddapalli, Mahbubabad, Warangal, Hanmakonda areas. Hyderabad city is likely to have light to moderate rains, at times heavy spells during next 24 hours. Tomorrow there is a slight decrease in rainfall over the Hyderabad city with light to moderate rains and intense spells. And wind speed, winds are likely to be around 40 to 50 kilometers per around during आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। न्यूजीलैंड में खवातीन का फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से चंद घंटे कबल फायरिंग, हमलावर समेत 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी का पाकिस्तान को यकीन दहानी, कहा उनकी हुकूमत इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए करेगी काम। मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्किया के सदर अर्दोगान की दौरे अबूधाबी के मौके पर 50.07 अरब डॉलर की मालियत मुआहदे और मफादी याददाश्तों पर दस्तखत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैथ ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन से मुलाकात में मशरिक़ी वस्ता पर मौजूदा दबाव के ख़दशात पर की बातचीत। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने नई उम्र मौसम का अज़ीमुश्शान प्लान किया जारी, कहा जिसे ख़वातीन और नौजवान करेंगे नाफिज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, कहा मणिपुर के वाक़ये ने मुल्क को शर्मसार कर दिया, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी, कुछ रियासतों में ये बारिशें अपने साथ लेकर आई तबाही, महाराष्ट्र में बारिश जानलेवा हो रही है साबित। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स।
9618650827